رمضان کیا ہے؟ پیران پیر حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں اس رمضان کو سمجھاتے ہیں۔ فرمایا سنو، اس رمضان کو سمجھنا ہے، اس کے لفظ پہ غور کر لو، اس کے نام پہ غور کر لو، تمہیں رمضان سمجھ آ جائے گا۔ حضرت آپ ہی بتا دیجئے، ہم تو چھوٹے طالب علم، آپ بڑے ہیں، اہل علم ہیں، آپ بتا دیجئے نا کہ رمضان کیا پیغام دیتا ہے۔ فرمایا اس کے 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 لفظ راہ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آگے اب میم ہے، میم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ آگے ضاد ہے، ضاد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ ضامن جنت کا مہینہ ہے۔ آگے الف ہے، الف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ آپس میں انس و الفت کا مہینہ ہے۔ آگے نون ہے، نون اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا رمضان کا مہینہ آ جائے، دن کو روزہ رکھو، رات کو تراویح میں قرآن سنو، ذکر و اذکار کرو، زبان کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، ذکر و اذکار کر کے یوں مہینہ گزارو گے، اللہ 5 انعام عطا کریں گے۔ نمبر 1 اللہ رحمت بھی عطا کر دیں گے، مغفرت بھی عطا کر دیں گے، جنت کی ضمانت بھی دے دیں گے، آپس کی نفرتیں ختم کر کے محبتوں میں تبدیل کر دیں گے۔ نمبر 5 اللہ دن کو بھی نورانیت بنا دیں گے، دل کو بھی نور عطا کر دیں گے، چہرے کو بھی نورانی بنا دیں گے۔ تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، میں اور آپ کوشش کریں گے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور یہ 5 انعام عطا کر دینا خدا کا کام ہے۔ رمضان کیا ہے؟ میرے محبوب نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج عجیب بات، پہلی سیڑھی پہ قدم آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم آمین۔ فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، کہا اللہ کے نبی میں دعا کروں گا آپ آمین کہیے، جس دعا پہ حضور آمین کہیں اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا؟ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں کہ مولوی صاحب میرا کام بڑھایا تھے، میں بیمار بڑھایا تھے، میں یوں بڑھایا تھے، میں اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا؟ فرمایا جبریل نے دعا کی ہے اللہ کے نبی جس کے بوڑھے والدین ہوں اور وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے اللہ اسے ہلاک کر دے، اللہ اسے کیا کر دے؟ ہم والدین کی نافرمانیاں کر کے کہیں کہ کامیاب ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دعا کرنے والے کو جبرائیل امین کہتے ہیں، آمین کہنے والے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ۔ دوسری دعا کی ہے اللہ کے نبی جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ، وہ بھی کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے۔ تیسرا اللہ کے نبی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے نامہ اعمال کو ٹھیک نہ کر سکے، رب کو راضی نہ کر سکے، جنت حاصل نہ کر سکے، اللہ کے نبی وہ بھی کیا ہو جائے؟ اس پہ میرے محبوب نے کیا کہا؟ آمین۔ تو بھائیو رمضان کی آمد ہے، آئیے میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہمارے نامہ اعمال سنہری ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ خلاصہ دینے لگا ہوں رمضان کیا ہے۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں میں نے قرآن و حدیث سے اور بزرگوں کی بیان کی ہیں، آخری بات طالب علم کی سننا، اور میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا بھائیو یہ رمضان موسم بہار ہے۔ کہتا مولوی صاحب کیا مطلب؟ موسم بہار کا کیا معنی؟ میں نے کہا کبھی آپ نے غور کیا نا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، بیابانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، ریگستانوں میں قدرتی طور پہ درخت اگتے ہیں، ان کو لگاتا کوئی نہیں، وہ قدرتی طور پہ خود بخود اگاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب گرمی کا موسم آتا ہے، گرمی پڑتی ہے، وہ بیچارے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ کوئی پانی لے جانا بھی چاہے پہاڑ کی چوٹی پہ کون لے کے جائے؟ ریگستان میں پانی کون لے کے جائے؟ وہ درخت سوکھنا شروع ہوئے نا، اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے رب کو ترس آتا ہے، موسم بہار آتا ہے، بارش برستی ہے۔ جب وہ بارش برستی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تقسیم نہیں کرتی، وہ بارش جو ہے وہ درخت جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہو اس پہ بھی برستی ہے، جو صحرا میں ہو اس پہ بھی برستی ہے، جو ریگستان میں ہو اس پہ بھی برستی ہے، جو جنگل میں ہو اس پہ بھی برستی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ صرف سائے دار درخت پہ نہیں، صرف پھل اور پھول والے درخت پہ نہیں، بلکہ وہ جو خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں نا ان پہ بھی رب کی رحمت برابر برستی ہے۔ اس لیے میں نے
عرض کیا یہ رمضان موسم بہار ہے. کیا مانا؟ جب اس میں رب کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں، بخشش کی ہوائیں چلتی ہیں، تو صرف نیک بندوں کو اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ جو گنہگار ہوتے ہیں ان پہ بھی برابر برستی ہے. کیوں؟ جب رب کی رحمت برسے نا وہ درخت پہ بھی برستی ہے، چاہے وہ سائے والا ہو، پھل والا ہو، پھول والا ہو. وہ جو خاردار جھاڑی ہوتی ہے نا اس پہ بھی برستی ہے. تو میں نے کہا بھائیو یہ رمضان جو ہے یہ موسم بہار ہے. جب رمضان کی بہار آتی ہے آپ نے دیکھا نہیں وہ بندہ جو ساری زندگی مسجد میں نہیں آیا رب اسے بھی ہدایت دیتے ہیں. اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ ٹوپی ہے، جب مسجد میں آتا ہے تو نمازی دیکھ کر کہتے ہیں آ گیا وڈا حاجی، ساری زندگی مسجدیں وڑیا نہیں، اب رمضان آیا تو اسے مسجد یاد آ گئی. اللہ فرماتے میرے بندے ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ معاملہ تیرا اور میرا ہے. تو آ جا، تو آ جا، آ کر یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کر کے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ. تیرے 10 سال کے گناہ، 20 سال کے گناہ، 30 سال کے گناہ، تیرے 70 سال کے بھی گناہ ہوں گے. معافی مانگنا تیرا کام ہے، معاف کر دینا میرا کام ہے. میرے بھائیو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.